نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، یہ پروگرام کا تتمہ ہے. وقت کافی ہو چکا ہے. تقریریں بھی آپ نے خوب سنی، شعر و شاعری کا بھی سلسلہ زبردست رہا، اور فاضل گرامی برادر بزرگ و مخدوم مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی سید عتیق الرحمن صاحب مدد ذلہ العلی کی سرپرستی میں بڑے ہی نظم و ضبط کے ساتھ آپ کا یہ عظیم الشان پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے. آپ صرف بہار ہی نہیں بلکہ صوبہ دہلی کی جانی مانی شخصیت ہے. آپ جس عرس میں تشریف لائے ہیں اس عرس کی نسبت سیدی سرکار محبہ قدس سرہ العزیز سے. سرکار محبہ کی شان بڑی بلند والا ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے، بڑے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. آپ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے دوستوں میں تھے، محبین میں تھے، قدردانوں میں تھے، رفقا میں تھے، ہم عصروں میں تھے. اور جب پٹنہ کی سرزمین پر سیدی اعلیٰ حضرت کی حمایت میں عظیم الشان اجلاس ہوا جس میں پورے ہندوستان کے علماء تھے، اس میں خاص طور پر سرکار محبہ اور ان کے فرزند ارجمند سرکار ولی الرحمن صاحب مدد قدس سرہم العزیز بھی تھے. یہ تاریخ کی صفحات ہے. اعلیٰ حضرت آپ سے بہت محبت فرماتے تھے، اور اعلیٰ حضرت کی شان یہ تھی کہ جن سے محبت فرما لیں دنیا کی کوئی طاقت اسے کاٹ نہیں سکتی ہے. اعلیٰ حضرت آسانی کے ساتھ کسی کو نہیں مانتے تھے. آپ نے بدایوں کی سرزمین پر حضرت علامہ شاہ عبد القادر بدایونی کو مانا، علامہ فضل حق خیرآبادی کو مانا، علامہ فضل رسول بدایونی کو مانا، اور بہار کی سرزمین پر حضرت علامہ سرکار محبہ کو مانا. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم بخارا شریف کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں. اور آپ کو کیا معلوم، باہر کی دنیا میں آپ کا تعارف اس حیثیت سے ہوتا ہے کہ ہم اس سرزمین سے نسبت اور تعلق رکھتے ہیں جس کو ثانیہ بریلی کہا جاتا ہے. ایک بریلی تو وہ ہے جو لکھنؤ سے پچھم ہے، جہاں سرکار اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے. آپ کی خدمات جلیلہ کی نقوش وہاں ثبت ہیں، اور آپ کا مزار پرانوار ہے. اور بریلی ثانی اگر کہیں ہے تو ہندوستان کا کوئی صوبہ اور ہندوستان کا کوئی ضلع یا ہندوستان کا کوئی علاقہ نہیں ہے، بلکہ صوبہ بہار میں ضلع سیتامڑھی کا یہ بخارا شریف ہے. یہ ثانی بریلی ہے. آپ کے عقیدے کے لیے، آپ کی عقیدت کے لیے، آپ کے ایمان کے لیے، آپ کے عزم اور حوصلے کے لیے، آپ کے اسلام کے لیے، آپ کی سنیت کے لیے کسی سند اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ہم سرکار محبہ کے ماننے والے ہیں اور ثانی بریلی سے تعلق اور نسبت رکھتے ہیں. کسی سند کی ضرورت نہیں ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہی دلیل کافی ہے کہ ہم ثانی بریلی بخارا شریف سے تعلق رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں. ہمارے رگوں میں
اور آپ کے رگوں میں سرکار محبہ اور ان کے خانوادے کا خون دوڑ رہا ہے، ان کی محبت دوڑ رہی ہے. یہی ہمارے اور آپ کے لیے اور سنیت کے ثبوت کے لیے کافی ہے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، زندہ باد. حضور سرکار محبہ، نعرے تکبیر. اور آپ کو معلوم ہے، سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے. وقت اختتام پہ ہے اور میں وقت کی مکمل قدر کروں گا. حضرت کی سرپرستی میں اور شہزادہ سرکار محبہ حقانی میاں صاحب یہاں پر جلوہ افروز ہیں. صاحب سجادہ اپنی روحانی مصروفیت میں ہیں. میں پوری وضاحت کے ساتھ عرض کروں، سرکار محبہ کی شان اس قدر بلند ہوا ہے کہ دیکھیے، اعلیٰ حضرت سے پورے ہندوستان اور پوری دنیا کا تعلق عشق رسول کی بنیاد پر ہے. اور سرکار محبہ اور ان کے خانوادے کا تعلق اعلیٰ حضرت اور خانوادے اعلیٰ حضرت سے ہمیشہ قائم ہے. سرکار محبہ کا ان کے دور میں اعلیٰ حضرت سے اور سرکار محبہ کے بعد سرکار ولی کا حضرت حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم ہند سے اور ان کے شہزادگان کا خاص طور پر بادشاہی طریقت کا تعلق ان کے شہزادوں سے تھا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر بہار کا کوئی خانوادہ ہے جن کا خانوادے اعلیٰ حضرت سے زبردست تعلق اور ہم آہنگی ہے تو وہ کوئی اور بہار کا خانوادہ نہیں ہے، وہ خانوادے سرکار محبہ ہے. ہم جس قدر بھی فخر کریں اس امتزاج پر، ہم جس قدر بھی فخر کریں اس ہم آہنگی پر، ہم جس قدر بھی فخر کریں اس اتحاد پر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہے. اور سنیے، اعلیٰ حضرت کی شان و شوکت کو جس طرح اس خانوادے کے بزرگوں نے اور بزرگوں کے بعد ان کے جانشینوں نے اور آخر دور میں حضرت تاج الشریعہ نے قائم رکھا، تو اسی طرح خانوادے محبہ میں شان و شوکت حضرت سرکار محبہ کو اس خانوادے کے چشم و چراغ جو ان کی شہزادگان ہیں انہوں نے قائم رکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں بادشاہی طریقت حضرت علامہ مفتی سعید الرحمان صاحب علیہ رحمت و رضوان کا ان کا بریلی شریف سے اتنا گہرا تعلق تھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند ان کو اپنے لفظوں میں اپنے جملوں میں کہا کرتے تھے کہ آپ حضرت مولانا عبد الرحمان محبہ کی اولاد میں ہیں، آئیے. سنگ بنیاد کے جلسے میں گئے تو کہا کہ آئیے آپ بھی عید رکھیے. گویا کہ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ خانوادے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کی حیثیت سے اگر میں سنگ بنیاد میں عید رکھتا ہوں تو خانوادے محبہ کی شخصیت کی حیثیت سے آپ عید رکھ کر اس ہم آہنگی کا مظاہرہ فرمائیں. اور میں آپ کو بتاؤں اس پورے دیار میں سیتامڑھی، دربھنگا، مدھوبنی، مظفر پور اور خاص طور پر نیپال میں جو سنیت کی بہار نظر آ رہی ہے وہ اسی خانوادے محبہ کی ہے. اگر یہ خانوادہ نہ ہوتا تو آپ دربھنگا میں چلے جائیے، سنی بختیار پور چلے جائیے اور ادھر چلے جائیے تو آپ کو ملے گا سنی بڑائے نام ملیں گے اور ٹڈیوں کی بہت تعداد ملے گی. لیکن اس علاقے پر فیضان ہے خانوادہ محبہ کا. کیا سنیت چمک رہی ہے، دمک رہی ہے اور پوری شان و شوکت کے ساتھ سنیت کی بہاریں نظر آ رہی ہے. یہ فیضان ہے خانوادہ محبہ کا. اور مجھے اس مرتبہ یہاں آ کر حضرت سے میں عرض کروں گا، زمانے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. بڑی ہماگیر شخصیت کے مالک ہیں. دہلی کی سرزمین پر حضرت سید صاحب کی بڑی خدمات ہیں. مجھے یہاں آ کر معلوم ہوا اور دیکھ کر بے پناہ خوشی ہوئی کہ جس طریقے سے
باپ اپنی تمام اولاد کو ساتھ رکھتا ہے اور ساتھ لے کے چلتا ہے تو ماشاءاللہ حضرت بادشاہ طریقت کی تمام اولاد ایک ساتھ اپنے بزرگوں کی عظیم الشان مشن کو زندہ و تابندہ رکھے ہوئے تھے۔ میں اس موقع پر اپنی خوشی اور مسرت کا جس قدر بھی اظہار میں وہ کام ہے۔ محترم حضرات، جو حضرات سرکار محبہ اور ان کے خانوادے کے دامن سے وابستہ ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے قابل مبارکباد ہیں، اس لیے کہ ان کو ایسی مضبوط نسبت ملی ہے کہ اس نسبت کو یہ بجلی کی طاقت اور یہ ایٹم بم کی طاقت بھی ختم نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ اس خانوادے کی نسبت ڈائریکٹ خانوادے اعلیٰ حضرت تک پہنچاتی ہے اور خانوادے اعلیٰ حضرت کی نسبت ڈائریکٹ سرکار غوث الاعظم تک پہنچاتی ہے اور سرکار غوث الاعظم کی نسبت سرکار دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے اس زمین پر بہت ساری خانقاہیں ہیں، بہت سی خانقاہیں ہیں، لیکن جن خانقاہوں سے علم اٹھتا گیا وہاں کے حالات سنیت کے تعلق سے کمزور۔ بہت سی خانقاہیں ہیں، میرے علم میں ہیں، میں ہندوستان کا دورہ کرتا ہوں، میں ہندوستان میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، یہ جو علم کی روشنی نظر آ رہی ہے وہ تو انہی خانقاہوں کی دین ہے۔ اگر یہ خانقاہیں نہیں ہوتی تو آپ کو مدرسے کا شعور نہیں ملتا، مسجد کی آگہی نہیں ملتی اور یہ علم کا فیضان نہیں ملتا، یہ اسلام و سنت کی بہار نظر نہیں آتی۔ لیکن جن جن خانقاہوں سے علم اٹھتا گیا وہ خانقاہیں آج ویران ہوتی نظر آ رہی ہے، بدعملی نظر آ رہی ہے، بے راہروی نظر آ رہی ہے۔ لیکن جن خانقاہوں میں علم کا فیضان ہے اللہ کے فضل سے وہاں شریعت بھی نظر آ رہی ہے، طریقت بھی نظر آ رہی ہے، حقیقت بھی نظر آ رہی ہے، معرفت بھی نظر آ رہی ہے، اسلام کی شان بھی نظر آ رہی ہے، سنیت کا وقار بھی نظر آ رہا ہے، ایمان اور عقیدے کی پختگی بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ فیضان ہے ان خانقاہوں کا جن خانقاہوں میں علم زندہ ہے۔ اور خانوادہ محبہ کی جو خانقاہ ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یہاں علم ہے، ایک سے ایک عالم، ایک سے ایک فاضل، ایک سے ایک محقق، ایک سے ایک مفتی، ایک سے ایک اسکالر، ایک سے ایک ریسرچ کرنے والے، ایک سے ایک دینی اور دنیاوی تعلیم کے سنگم اس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں۔ اور یہی حال بریلی شریف کا ہے۔ ہم بریلویوں سے لوگ کیوں جلتے ہیں؟ بہت سی خانقاہیں جلتے ہیں، وہ اس لیے جلتی ہے کہ بریلی شریف کی خانقاہ ہر چیز کو اسلام و سنت اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتی ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہم سے جلتے ہیں، وہ ہم سے دور رہتے ہیں۔ اور وہی روشنی بریلی سے جب چمکی ہے اور جب نکلی ہے تو سرکار محبہ کی شخصیت اور اعلیٰ حضرت کی شخصیت سے جب سنگم ہوا ہے تو وہی شان جو بریلی شریف کی ہے وہ بہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں جس کو ہم ثانیہ بریلی کہتے ہیں وہاں یہ روشنی نظر آ رہی ہے۔ محترم حضرات، مجھے یہ جان کر بےحد خوشی ہوئی کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، جیسے جیسے زمانہ انگڑائیاں لے رہا ہے، اللہ کے فضل سے اس خانوادے کے بزرگوں کی اولاد دین کے علوم سے بھی اور دنیا کے علوم سے بھی وابستہ ہو رہے ہیں اور وہ اسلام و سنت کی زبردست قیادت اور رہنمائی کی صلاحیت اور طاقت پیدا کر رہے ہیں۔ ابھی میری ملاقات حضرت کے نواسے حضرت کے صاحبزادے سے ہوئی، عزیزم بابو ادیب الرحمان، سید ادیب الرحمان صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ مل کر بے پناہ خوشی ہوئی کہ وہ جامعہ سے انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی، پھر دہلی یونیورسٹی وغیرہ سے دنیا کی تعلیم حاصل کی اور تصوف اور صوفیہ کے موضوع پر ریسرچ کرنے جا رہے ہیں کہ تصوف کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں
چونکہ مجمع تو بہت مختصر ہے، لیکن یہ کہ میں ہندی کی چیزی کر کے عرض کروں گا، ضرور اس کی پڑھیے تو عرض کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت۔ شریعت قانون کا نام، شریعت قانون کا نام ہے، تھیوری کا نام ہے، لیکن اس قانون کو اور اس تھیوری کو پریکٹیکل عملی جامہ کہاں پہنائیں گے؟ جہاں پہنائیں گے اسی کو طریقت کہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے درسگاہ کا بھی ہونا ضروری ہے اور خانقاہ کا بھی ہونا ضروری ہے۔ قانون معلوم کرنا ہوگا، مسئلہ معلوم کرنا ہوگا، قرآن سمجھنا ہوگا، حدیث سمجھنا ہوگا، تو درسگاہ میں آنا ہے۔ یہ بھی خانقاہ کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر اس قانون کو پریکٹیکل کہ نماز کیسے پڑھیں، رکوع کس طرح کریں، سجدہ کس طرح کریں، حلال و حرام میں کس طرح تمیز کریں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو طریقت کی دنیا میں آنا ہوگا۔ یہ بھی خانقاہ کا ایک دوسرا اہم حصہ ہے۔ تو اس خانقاہ میں شریعت طریقت کے ساتھ چلتی ہے اور طریقت شریعت کے ساتھ چلتی ہے۔ یہ دوسری خانقاہیں ہیں جو بگڑ گئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، نماز تو ملا مولوی لوگ پڑھتے ہیں، ہم تو صبح صبح خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے لیے نماز نہیں ہے۔ ایسے ہی خانقاہی لوگ زبردست طریقے سے بدترین گمراہی کی طرف پہنچ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی خانقاہ سے علم اٹھ گیا، اور جس خانقاہ میں علم ہے، جس خانقاہ میں شریعت ہے، جس خانقاہ میں قرآن ہے، جس خانقاہ میں حدیث ہے، نہ وہ کبھی گمراہ ہوئی ہے اور نہ اپنے مریدوں کو گمراہ ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخارا شریف کی اس عظیم الشان خانقاہ رحمانیہ سے جو وابستہ ہوتا ہے وہ صرف سنی نہیں ہوتا بلکہ سنی صحیح العقیدہ ہوتا ہے۔ ایسا سنی صحیح العقیدہ یا رسول اللہ زندہ باد اللہ، اور ایسا سنی صحیح العقیدہ ہوتا ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ کر گر جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل کر ہمارے اور آپ کے سروں پر آ جائے، ہم فنا تو ہو سکتے ہیں، مر تو جب سکتے ہیں، لیکن ان خانقاہوں کے ذریعے سے اور ان خانقاہوں کے وسیلے سے جو ہمیں عقیدے کی پختگی ملی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی ہے۔ اس لیے یہ خانقاہ جو سرکار محبہ سے وابستہ ہے اور وہ خانقاہ جو سرکار اعلیٰ حضرت سے وابستہ ہے، وہ تمام ہندوستان کی خانقاہوں سے ممتاز اور منفرد نظر آ رہا ہے۔ آپ اس خانقاہ سے وابستہ ہوں گے تو آپ کی سنت مضبوط ہوگی، آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، آپ کی عقیدت مضبوط ہوگی، اور یہی اسلام کی شان ہے اور یہی صحیح معنوں میں ایمان کی پہچان ہے۔ لہذا بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات اور ہم لوگ کہ ہم اپنا تعارف بخارا شریف سے کراتے ہیں۔ کون جانتا ہے ہمارے گاؤں بڑاہی کو؟ کون جانتا ہے؟ کون پہچانتا ہے؟ کون سنتا ہے؟ کون سنا ہے؟ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بخارا شریف جو سانگ بریلی ہے اسی سے قریب بڑاہی گاؤں کے رہنے والے ہیں، تو فوراً چوک جاتے ہیں اور بانچیں کھل جاتی ہیں اور خوشی اور مسرت کے ماحول میں وہ ڈوب جاتے ہیں کہ اچھا وہی بخارا شریف جہاں کے سرکاری محبہ تھے اور جنہوں نے ایک گاؤں سے تعلق اور نسبت رکھنے کے باوجود سرکار اعلیٰ حضرت کے پیغام سرمدی کی تائید بہار اور شمالی بہار کی سرزمین پر جس پہلے عالم دین نے کی، وہی سرکاری محبہ کی ذات گرامی ہے۔ ہم پر احسان ہے تکبیر، سرکاری محبہ، نعرے رسالت، سرکار محبہ کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ہم اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، ایک عظیم احسان ہے سرکاری محبہ کا، ان کے صاحبزادے کا، ان کے صاحبزادے کے صاحبزادے کا، اور اس وقت کے خانوادے کے علماء کا، اساطیر کا، اکابر کا،
کہ انہوں نے اس پورے دیار میں سنیت کو پختگی عطا فرما دی، سنیت کو مضبوط فرما دیا۔ جہاں کہیں بھی جائیے جہاں بخارا شریف کا نام آتا ہے اور اگر وہ سنی نہیں ہے، سنی ہے، تو اسے بخار آ جاتا ہے، اور جو سنی ہے وہ کھلکھلا اٹھتا ہے۔ اچھا، بخارا شریف سرکاری محبہ کا وطن، اور وہ سرکاری محبہ جن کو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا الفاظ اور کیا کیا القاب عطا فرمائے ہیں، جب علماء یوبی اس کو پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے سرکاری محبہ کے بارے میں ایسا ایسا لکھا ہے، اور ایسی ایسی عظیم تصنیف سرکاری محبہ کی علمی اور فکری کہ آدمی پڑھ کر دنگ رہ جائے۔ آپ دور مت جائیے، دور مت جائیے، بہت قریب ہے پٹنہ کی سرزمین۔ جب سرکاری محبہ نے ندوۃ العلماء کے مقابلے میں جدوۃ العلماء قائم کیا تو اس کا ہیڈ آفس پٹنہ میں رکھا، اور اس وقت پٹنہ کی تمام خانقاہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن کی حمایت کی، اور ندوہ کے رد میں پٹنہ ہی سے تحفہ حنفیہ شائع کیا گیا، اور حضرت مولانا قاضی عبد الودود صاحب نے اس دور میں لاکھوں کی پراپرٹی اعلیٰ حضرت کے مشن کو پروان چڑھانے کے لیے وقف کر دیا، اور تمام خانقاہیں ایک پلیٹ فارم پر آ کر اعلیٰ حضرت کی حمایت کی۔ لیکن کچھ زمانہ ہی گزرا تھا کہ ان خانقاہوں کے آل اولاد خانقاہ بریلی شریف سے کٹتی ہوئی چلی، تو جو خانقاہ کٹی اب اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور جو خانقاہ ان سے جڑی رہی تو اگر وہ بریلی شریف کو اپنے آنکھوں پہ رکھتا ہے تو اس خانقاہ کو بھی اپنے آنکھوں پہ رکھتا ہے۔ چنانچہ ہمارا رشتہ اگر سرکار محبہ کی خانقاہ سے جتنا مضبوط ہوگا تو سمجھ لیجیے کہ اتنا ہی ہمارا رشتہ سرکار اعلیٰ حضرت سے مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بعد حضرت حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند، حضور مفسر اعظم حضرت ریحان ملت، حضرت تاج الشریعہ، اور اس سلسلے کے جتنے بھی اکابر اور مشاہیر علماء تھے وہ اپنے اپنے دور میں یہاں تشریف لاتے رہے، اور سبوں نے یہاں آ کر بارگاہ محبہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرے خیال سے 64 اور 65 کی بات ہے کہ میں دامودر پور میں پڑھتا تھا، سرکار مفتی اعظم ہند کا نام سنا کرتا تھا، لیکن زیارت نہیں ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ حضور مفتی اعظم ہند بخارا شریف تشریف لائے۔ دارالعلوم علیمیہ دامودر پور کے سارے طلبا مظفر پور سے چل سید پور آئے، اور سید پور سے 1-2 بس آتی تھی، بس نہیں تھی تو ہم لوگ پیدل بخارا شریف آئے اور سرکار مفتی اعظم ہند کی زیارت کی، اور میں نے دیکھا کہ 2 آدمی سرکار مفتی اعظم ہند کو دائیں اور بائیں تھامے ہوئے ہیں، اور کہاں سرکار محبہ کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ کیا سما تھا، کیا نورانیت تھی، کیا روحانیت تھی، کیا عظیم مسرت کا ماحول تھا کہ تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند، جن کے دامن سے اس وقت کروڑوں کی تعداد میں مریدین وابستہ ہیں، اور ان کی شان اس قدر بلند و بالا ہے کہ آج حضور مفتی اعظم ہند کا نام روشن ہے، پھر ان کے بعد حضرت تاج الشریعہ کا نام روشن ہے۔ چلے آ رہے ہیں، کہاں چلے آ رہے ہیں؟ تو حضرت سرکار محبہ کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے، وہیں ہم نے ان کی زیارت کی، پھر بعد میں ملاقات ہوگی۔
تو محترم حضرات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم خود اپنے کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم کو بخارا کی سرزمین ملی، سرکار محبہ کا فیضان ملا، ان کے خانوادے کا فیضان ملا، جس کی وجہ سے ایمان اور عقیدے میں پختگی ہوئی، اور ہمارا ڈائریکٹ بخارا شریف کے واسطے سے بریلی شریف سے قائم ہوا، اور آج یہاں کی سنیت کی جو بہاریں نظر آ رہی ہیں وہ اسی خانوادے کا فیضان ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس خانوادے کو ہر چھوٹے بڑے عالم فاضل حافظ قاری پیر درویش سب کو پروان چڑھائے، اور سب کو سرکار محبہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرا جو معاملہ یہ ہے کہ اس خانوادے سے زبردست تعلق ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی ولی الرحمن قدس سرہ العزیز کے بڑے صاحبزادے، حضرت حافظ حمید الرحمن صاحب کے بڑے صاحبزادے مولانا محمد رضا ہم اور مساعدہ مدرپور پڑھے ہیں، اور حضرت بادشاہ طریقے کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا صاحب ہم لوگ مبارک پور میں ساتھ پڑھے ہیں، اور یزدانی بابو بریلی شریف میں پڑھتے تھے تو ہم مراد آباد سے آتے تھے تو ہم عقیدت سے ان سے ملتے تھے کہ یہ شہزادے سرکار محبہ ہے جو بریلی شریف میں پڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے بزرگ بھائی حقانی بابو یہ ہم لوگ کے دیار کو جاتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، بہاریں کھل جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے عزیز کا انتقال ہوا، ان کی خواہش تھی کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں، لیکن میں اس وقت گجرات میں تھا، تو اسی خانوادے کے چشم چراغ وہاں گئے اور جناب الحاج عتیق اللہ صاحب سے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، تو ماشاء اللہ بخارا کی زبردست دھمک، اور یہ دھمک ختم نہیں ہوگی، یہ دھمک انشاءاللہ صبح قیامت تک باقی ہوگی۔ جیسے اعلیٰ حضرت کی دھمک ختم نہیں ہوگی، اسی طرح سرکار محبہ اور اس کے خانوادے کی دھمک ختم نہیں ہوگی۔ ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر زبردست اس خانوادے کا فیضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیضان کو جاری اور ساری رکھے، اور اس خانوادے کے ہر چھوٹے بڑے کو اسلام و سنت کا مجاہد اور سپاہی بنائے۔ میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، تقریر کا وقت نہیں تھا، پھر بھی حضرت سید صاحب کے حکم پر میں حاضر ہوا۔ انشاءاللہ کبھی اچھا وقت ملا تو میں اس تعلق سے گفتگو کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔